السلام علیکم۔ آج کی سچائی میں کہانی ہے ایک ایسے میاں بیوی کی جو چھوٹا سا مذاق جان لیوا بن گیا۔ یہ بات ہے 95 کی۔ لبنان میں ایک ایسا جوڑا رہتا تھا جو میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ایک دن میاں بہت خوش تھا، شام کو گھر آیا، بیوی کے ساتھ بیٹھا، گپے شپے کی، بہت خوش دونوں بیٹھے تھے۔ میاں کو جو مذاق سوجا ایک جو ہمیشہ مردوں کے پاس ہوتا ہی ہے، اور کچھ نہ ہو یہ مذاق ضرور ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم بہت اچھی ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری جیسی ایک اور لڑکی میں نے ڈھونڈی ہے تو شادی کر لوں۔ اس کی بیوی کو بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا، میں اس کے ساتھ اتنی اچھی ہوں اور یہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس نے فوراً ریئیکٹ کیا، میں جان لے لوں گی میں اپنی جان لے لوں گی، خودکشی کر لوں گی، میں یوں کر لوں گی۔ دوڑی کچن کی طرف بھاگی۔ اس کے بندے کو پتہ لگا، سوچا اس نے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا، میں نے کچھ زیادہ سخت مذاق کر لیا، اور کچن میں گئی ہے کچھ کر نہ لے، تو اس کے پیچھے دوڑا گیا۔ اور اس کی بیوی گئی اندر، چھری اٹھائی، چھری نہیں تھی تیز والی، چھری اٹھائی، اور اس کا خیال تھا کہ میں جا کے باہر اس کو ڈراؤں گی کہ میں ابھی دیکھو تمہارے سامنے میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی، یوں کروں گی۔ تو اس نے چھری اٹھائی اور واپس نکلی، اور یہ پیچھے سے جلدی گیا کہ ڈر گیا کچھ کر نہ لے۔ جیسے گیا کہ دونوں کو ٹکر ہو گئی دروازے میں، وہ کچن سے نکل رہی تھی، یہ کچن کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے چھری سیدھی اٹھائی ہوئی تھی، تو جا کے سیدھے اس کے سینے میں لگی، دل کے اوپر۔ وہ بندہ وہیں گر گیا، تو ڈر کے مارے اس نے چھری نکالی سینے سے، تو بلڈ نکل رہا تھا، سارے سے فوارے نکل رہے تھے۔ وہ ڈر گئی، وہ باہر کی طرف دوڑ گئی، دروازہ کھلے چھوڑ کے اسے باہر کی طرف دوڑ گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو پڑوسی نے دیکھا، ایک دوسرے کو تو جانتے ہی تھے کہ یہ عورت باہر دوڑتی جا رہی ہے اور ایسی کنڈیشن میں بکھلائی ہوئی ہے، اور ہاتھ میں چھری ہے، اور چھری خون سے بھری ہوئی ہے، اور وہ بلاتا رہا، ادھر آؤ، کیا ہوا، کچھ نہیں۔ اس نے بعد میں سے دوڑ گئی، تو اس نے کہا جا کے دیکھوں کیا ہوا، کیوں ایسے، یہ کیا ہے۔ تو وہ گیا اس کے گھر اندر، دروازے کھلے تھے، اندر جا کے دیکھا تو بندہ فرش پہ لیٹا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے۔ تو اس نے جلدی پولیس کو فون کیا، ایمبولینس کو فون کیا، آ گئی ایمبولینس، آ گئی، فون پولیس والے آ گئے، اس کو گاڑی میں ڈال کے ایمبولینس میں ڈال کے لے گئے، ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ اور وہ اس کے منہ پہ صرف اس کی زبان میں ایک ہی بات تھی، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی میری ہے، میں نے مذاق کیا، یہ ایک حادثہ تھا، اسے کچھ نہ کہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسے بولتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہاسپٹل لے گئے، وہاں جا کے آئی سی یو میں ٹریٹمنٹ کیا، لیکن وہ اس کی جان نکل گئی، مر گیا وہ بندہ۔ تو وہ ایمبولینس والا ابھی نکل ہی رہے تھے تو ایک اور ایمرجنسی کال آ گئی، بولتے اسی محلے میں ایک دوسری جگہ میں ایک عورت نے خودکشی کی ہوئی ہے، تو اس کی نسیں کاٹ لی۔ تو وہ بندہ بولتا ہے جلدی پھر ہم لوگ گئے اسی محلے میں، جا کے اس کو جا کے اسے کور کیا، اٹھایا اور گاڑی میں لے کے آیا، تو اس کی حالت بہت خراب تھی، اور بلڈ نکل رہا تھا، اس نے اپنی نسیں کاٹ لی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی مجھے چھوڑے، میں ٹھیک ہوں، جا کے میرے اس میاں کو بچائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ بولتا ہے میں نے سوچا کس کی بات کر رہی ہے، کیوں نہیں؟ تو اس نے پوچھا کہاں، کون سے، فلانی گلی میں، فلانے محلے میں۔ تو اس نے کہا ہاں وہی، اور مجھے چھوڑنے جا کے اس کو وہ کریں، اور اس کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تو میں سمجھ گیا یہ اس کی بات کر رہی ہے، اسی بندے کی۔ تو اس کا بندہ تو ابھی مر گیا، ابھی میں اسے بتاؤں گا کہ یہ تمہارا بندہ شور فوت ہو گیا، تو یہ اور اس کو کچھ نہ ہو نہ جائے۔ تو میں نے اس سے کہا نہیں ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ اس کو ہاں تمہارے سے پہلے ہمیں کال آئی تھی تو ہم جا کے اس کو بچا لیا، اور ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو جا کے اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، اس کو ٹریٹمنٹ کیا، بچ گئی، اس کی جان نہیں گئی، خطرے سے باہر ہو گئی۔ تو بعد میں پولیس آ گئی، کیس ویس بنا، اس کا پہلے شوہر کا بھی اس کا کیس چل رہا تھا، اس کا بھی، دونوں جا کے کیا۔ تو پھر بعد میں جب تحقیق ہوئی اور ایمبولینس والے ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور اس کے شوہر نے، اس کے آخری الفاظ یہی تھے کہ اسے کچھ نہ کہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، مذاق کیا، میں نے مذاق کی تو ایک ایکسیڈنٹ میں ہوا، ایک حادثہ تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، تو اسے کچھ نہ کہیں۔ تو ڈاکٹر کی گواہی سے پھر اس کو قتل کا کیس نہیں چلا، کچھ عرصہ، کچھ مہینے ہوئی ایسی سزا، پھر وہ رہا ہو گئی۔ وہ رہا تو ہو گئی،
لیکن ندامت کی قید سے آج تک رہا نہیں، ابھی تک وہ زندہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتی ہے، میں ایسا نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کی جان لے لی، تو وہ ذہنی مریض ہو گئی، اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ تو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے انسان کو، تھوڑا تحمل سے، صبر سے ماحول کو، حالات کو قابو کرنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ فی امان اللہ۔